میں ای حیدری ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ محاسن شاعری کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ آج دوسرے دن مجھے کچھ صنعتوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی صنعت جو مجھے آج ڈسکس کرنی ہے وہ اشتقاق۔ اشتقاق سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسے چند الفاظ استعمال کیے جائیں جن کی اصل ایک ہی ہو، یعنی وہ تمام کے تمام الفاظ ایک ہی لفظ سے مشتق ہوں۔ اب وہ لفظ چاہے اسم ہو یا فعل ہو، جیسے علم سے عالم، علیم، معلم، معلوم، علامہ، علوم اور متعلم، یا حسن سے حسین، احسن، تحسین اور احسن۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ لفظ کے مشتقات جو ہم استعمال کریں گے ان میں مشتقات کے حروف کی ترتیب اصل لفظ کے حروف کی ترتیب کے مطابق ہی ہونی چاہیے، یعنی حروف کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہو۔ جیسے علم میں عین پہلے آیا، لام اس کے بعد آیا، میم اس کے بعد آیا، تو اب اس سے جتنے متعلقات بنے میں نے ابھی گنایا، عالم، علیم، معلم، معلوم، علامہ، علوم اور متعلم، اب ان سب میں لفظ بڑھ گئے ہیں۔ جیسے علیم میں یہ بیچ میں آ گئی، لیکن عین لام یہ کی ترتیب نہیں بدلی۔ معلم میں میم پہلے آ گیا، لیکن عین لام میم کی ترتیب نہیں بدلی۔ معلوم میں میم پہلے آ گیا، واو بیچ میں آ گیا، لیکن عین لام میم کی ترتیب نہیں بدلی۔ یہ جو ہے وہ شرط ہے۔ اب میں مثال جو ہے وہ شعر سناؤں تاکہ میں اپنی بات کی اور وضاحت کر سکوں۔ اسے میں چھپ کے دیکھوں بربلا وہ غیر کو دیکھے، بھلا یوں دیکھنا دیکھو تو دیکھا جائے ہے کس سے۔ اس شعر میں دیکھوں، دیکھنا، دیکھو اور دیکھا، یہ سارے لفظ اصل میں ایک ہی لفظ سے مشتق ہیں۔ یا غالب کا مشہور شعر، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اس شعر میں بھی شہود، شاہد، مشہود، مشاہدہ یہ سب ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ یا شعر، رستے کو راستی کے نہ زنہار چھوڑنا، ہوتا ہے راستی ہی سے انسان رستگار۔ اس شعر میں بھی رستہ، راستی، رستگار کی اصل ایک ہی ہے۔ یا اے بخت تو جاگ اور جگا ہم کو پھر، جاگیں گے نہ تا حشر جگائے سے کسو کے۔ اس شعر میں جاگ، جگا، جاگیں، جگائے یہ بھی سب ایک ہی لفظ کے مشتقات ہیں۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ہی لفظ کے مشتقات سے جو ہے وہ یہ تمام کے تمام لفظ بنے ہیں۔ اگر شاعر صنعت اس طرح کی صنعت شعر میں استعمال کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شاعر نے شعر میں صنعت اشتقاق کا استعمال کیا ہے۔ ہو گئی اشتقاق کے بعد مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ ایہام۔ ایہام کو توریہ بھی کہتے ہیں۔ ایہام کے معنی ہیں وہم میں ڈالنا، اور توریہ کے معنی ہے چھپانا۔ اصطلاح علم معنی و بیان میں ایہام کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کو سننے یا پڑھنے کے بعد سامع یا قاری کچھ دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے کہ کہنے والے کا مقصد کیا ہے۔ ایسے الفاظ عام طور سے ذو معنی ہوتے ہیں،
یعنی اس طرح کے الفاظ جن کو سننے یا پڑھنے کے بعد قاری وہم میں پڑ جائے کچھ دیر کے لیے، یہ الفاظ دو معنی پر مشتمل ہوتے ہیں، ان میں دو معنی موجود ہوتے ہیں۔ ایک معنی جو ہے وہ بہت قریب کے ہوتے ہیں اور دوسرے معنی دور کے ہوتے ہیں۔ قریب کے معنی رعایت کی بنا پر جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں، مگر یہ شاعر کی اصل مراد نہیں ہوتے، اور لفظ کے جو دور کے معنی ہوتے ہیں وہ شعر پر غور اور فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں، اور اصلاً شاعر کی مراد یہی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے انیس کا یہ شعر جس میں لفظ استعمال ہوا تیار۔ اب یہ تیار لفظ میں تجنی سے صوتی ہے، بولنے میں ایک طرح سے جو ہے وہ بولا جاتا ہے، جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں سمجھ میں آتا، لیکن لکھنے میں تے اور توئے سے لکھا جاتا ہے، جس کی بنا پر شعر میں ابہام پیدا ہوا ہے۔ اب شعر سماعت فرمائیں۔ ایسا کوئی طفلی میں نمودار نہ ہوگا، ہاتھ ایسا تو جعفر کا بھی تیار نہ ہوگا۔ اس شعر میں لفظ جعفر رسول اللہ کے چچا تھے، ایک جنگ میں ان کے دونوں شانے قلم ہو گئے تھے، اور اللہ نے ان کو جو ہے وہ پر عطا کیے، اس لیے وہ جعفر تیار کے نام سے جو ہے وہ تاریخ میں جانے جاتے ہیں۔ اب اس جعفر کی رعایت سے ہمارا ذہن جو ہے وہ تیار کی طرف جاتا ہے، جو توئے سے لکھا جاتا ہے، جسے طیارہ بنا ہے، تیر طائر طیارہ، تیر مانے پرندہ، طیارہ ہوائی جہاز اڑنے والا، تو اس طیار کی طرف یعنی اڑنے والا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں شعر پر اور ذرا غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے وہ اس شعر کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں تیار سے مراد جو ہے وہ لفظ طیارہ والا تیار نہیں ہے، بلکہ تیار کا مطلب جو ہے وہ ریڈی۔ یا اب دوسرا شعر دیکھیں، نشہ ہو جس کو محبت کا سبزہ رنگوں کی، عجب نہیں جو وہ مشہور سب میں بھنگی ہو۔ اب یہاں اس شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا بھنگی۔ بھنگی کہتے ہیں حلال خور کو۔ لفظ بھنگی سے جو ہے وہ فوری طور پر ہمارا ذہن حلال خور کی طرف ہی منتقل ہوتا ہے، لیکن غور اور فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر کی مراد بھنگی سے حلال خور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلے مصرعے میں نشہ ہو جس کو محبت کا سبزہ رنگوں کی، سبزہ رنگ اور نشہ یہ سارے لفظ استعمال کر کے اس نے یہ بتایا ہے کہ بھنگی سے مراد جو ہے وہ حلال خور نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جو ہے وہ نشہ آور شے ہے جسے بھنگ کہا جاتا ہے، تو بھنگ پینے والا بھی جو ہے وہ بھنگی کہلاتا ہے۔ تو اب اصل مراد جو ہے وہ شاعر کی بھنگی سے بھنگ پینے والا ہے، لیکن فوری طور پر ہمارا ذہن جو ہے وہ حلال خور کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس شعر کو دیکھیں، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا۔ اب یہاں لفظ پہلے مصرعے میں سائے استعمال ہوا ہے۔ سائے لفظ سے جو ہے وہ ذہن پرچھائی کی طرف جاتا ہے، لیکن جب ہم جو ہے وہ شعر کے دوسرے الفاظ پر غور کرتے ہیں، بستے ہیں، شیخ اور برہمن، گھر، دیر و حرم، ان تمام الفاظ پر جو ہے وہ غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر کی مراد سائے سے پرچھائی نہیں ہے، بلکہ اس نے سائے سے مراد حمایت اور پناہ کے معنی مراد لی ہیں، یعنی تیری پناہ میں سب شیخ و برہمن جو ہے وہ آباد ہیں، بستے ہیں، اور تیری ہی جو ہے وہ حمایت کی وجہ سے چاہے وہ دیر کا گھر ہو چاہے حرم کا گھر ہو وہ آباد ہے۔ اسی طرح
آپ جو ہے وہ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، مجنوں کی پیاس بجھاتی کیسے، لیلا کوئی باولی نہیں تھی۔ اب یہاں اس دوسرے مصرے میں، شعر کے دوسرے مصرے میں یہ مثنوی کا شعر ہے جو میں نے آپ کو سنایا، باولی استعمال ہوا۔ باولی سے ذہن ہمارا جو باولی کے لغوی معنی ہیں بڑا، گہرا اور حوض نما تالاب، پانی سے بھرا ہوا علاقہ، اسی کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن اصل میں شاعر کی مراد یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں باولی سے جو ہے وہ مراد دیوانی اور پاگل اور حواس باختہ مراد ہے۔ اب یہ معنی جو ہے وہ دور کے ہیں جو شاعر نے مراد لیے ہیں۔ یہ اس طرح کی سند